آیت نمبر 39۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت مل جائے۔ جس وقت لوگ مرنے کے بعد اٹھیں گے، اللہ رب العالمین نے مہلت دی، لیکن اس وقت تک جب پہلا نفخہ، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک اس نے جب اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی تو بڑا دعویٰ کیا، کہنے لگا قال رب، اے رب، بما اغویتنی، جس کے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے دنیا میں چیزیں مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں۔ بڑا دعویٰ کیا۔ اور یہ گناہ کرنے کے بعد، معصیت کرنے کے بعد دعویٰ، اپنی معصیت اور گناہ کو نہ ماننا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اپنی غلطی کو مان لینا، یہ مسلمان انسان کا کام ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، کھا بیٹھے، کوئی حکمت تھی، لیکن فوراً متوجہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ شیطان ہے کہ معصیت کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد بھی پھر اکڑ گیا۔ تو جو آدمی معصیت کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد بھی غلطی کو نہ مانے، یہ شیطانی کام ہے۔ اس نے کہا کہ انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا ہے، اپنی غلطی نہیں مانی، کہ میں نے رب کا حکم نہیں مانا، نہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کسی کو غلطی بتائی جائے، آج کل ہمارا معاشرہ اسی طرف کو جا رہا ہے، اپنی غلطی پہ غور نہیں کرتے، آگے والے کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں کہ بتانے والے میں کیا کمزوری پائی جائے گی، میں اس کو اٹھاؤں۔ یہ کمزوری ہے۔ جس غلطی پہ دلالت کی گئی، وہ غلطی کو دور کرے، کمزوری کو دور کرے۔ کہنے لگا لأزینن لہم فی الارض، میں اس کے لیے زمین پر چیزیں مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ شیطان نے اپنی کوشش کی ہوئی ہے، دل دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر یہ سود کا کام شروع کر دیا، دنوں میں لاکھوں پتی ہو جاؤ گے۔ رشوت لینا شروع کرو گے نا، پیسہ تمہارے پاس ختم ہی نہیں ہوگا، بڑے مزے کرو گے۔ ایسی دھوکہ بازی شروع کر دو گے نا، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، شام کو دیکھیں کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ ایسے انداز سے سمجھاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک۔ بدعات، رسومات ایسی پیاری لگتی ہیں کہ سنت کا نام ہی نہیں لیتا، اتنا خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ اس میں واہ واہ ہو جاتی ہے۔
ساری چیزیں مزین کر کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے وہ آج. اور دعویٰ کیا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، گمراہ کروں گا میں اجمعین، سب کو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے دعویٰ کیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اکثر تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے. شیطان نے دعویٰ کیا اور ہمارے منہ میں ہے تماچا کہ شیطان نے اتنا بڑا دعویٰ کیا پھر بھی ہم اسی کی سنتے، اسی کی مانتے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو خالص مخلص ہیں، ان پہ میرا بس نہیں چل سکے گا. تو استثناء تو کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شیطان کے پھندے میں نہیں آئیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامی محفوظ ہیں، معصوم ہیں، شیطان کا دعویٰ نہیں چلتا. اور صحابہ بھی محفوظ ہیں. اولیاء اللہ کو بھی پھنسانے کی بڑی کوشش کرتا ہے. واقعہ مشہور ہے نا کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے عبادت کر رہے تھے. جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اوپر نور کی ایک شعاع نظر آئی. اس میں سے آواز آئی کہ اب عبادت بند کر دو، تمہاری عبادت ہمارے خزانے میں سماتی نہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنا عبادت کی، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، وہ سما گئی، میری نہیں سماتی، یہ شیطان لگتا ہے. فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا، شعاع ختم ہو گئی. اب آواز آئی کہ آپ کو آپ کی بزرگی بچا گئی، علم بچا گیا. تو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، اللہ بچاتا ہے، علم کہاں بچائے گا. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. پھر اس نے کہا کہ تو مجھ سے بچ گیا، اس داؤ سے میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کر لیا تھا. اب دیکھیں کتنا بڑا حملہ کیا. ہمارے کو تھوڑی سی کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے نام بنتا ہو، کہتے ہیں ہاں واقعی ایسا. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے، مدد بھی کرتے. اب شیطان نے کیسا حملہ کیا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اللہ نے مدد بھی ایسی کی، سارے دروازے کھلے، بچ گئے. تو جو بچنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کریں گے، کرتے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے. پہلے بھی میں نے سنایا ایک بزرگ کا واقعہ کہ بیٹھے تھے، شیطان سامنے سے گزرا، فرمانے لگے تو ہمارے پاس آتا نہیں. کہنے لگے کیا آئیں، تم ہماری مانتے نہیں. تو وہ فرمانے لگے تو آ جا، آج مجھے ایسا گر بتا دے کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں.
شیطان بڑا خوش ہو گیا، ان کا ایسا مطالبہ تو کسی نے کیا ہی نہیں، میں تو کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا دیکھو تو کام کر لو، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک تو یہ ہے سارا دن جھوٹی قسمیں کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ۔ دوسرا نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، جھوٹی قسمیں کھائے جاؤ، میرے اور تیرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس بزرگ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ کبھی نماز چھوڑوں گا نہ جھوٹی قسم کھاؤں۔ شیطان نے کہا میں نے ساری زندگی اوروں کو دھوکے دیے، آج تو نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے؟ اگر نماز چھوٹ جائے اتنا احساس بھی نہیں ہوتا جتنا چیونٹی کاٹے کہ میری نماز رہ گئی، اور 10 روپے پر 5 روپے پر بھی قسم کھا جاتے ہیں۔ وہ جی فلاں مسئلہ ایسا ہے، نہیں یار کہتے اللہ کی قسم ایسا جی، بے دھڑک قسمیں کھائے جاتے۔ شیطان چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، آگے انسان خود سنبھلے۔ سچ کہا، شیطان کہتا ہے مجھے تعجب ہے حضرت انسان پر، برے فعل خود کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان۔ بس جی شیطان نے پھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ھذا صراط، یہ راستہ ہے سیدھا، علیہ مستقیم، سیدھا راستہ ہے، مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے اور سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو چلے گا پہنچ جائے گا۔ چلتے ہوئے ذرا ہمت کر لے، روڈ پر کھڑا ہو اگر دیکھے تو یوں لگے گا کہ آگے درخت مل گئے، بس آگے راستہ بند ہے۔ اگر چلتا چلا جائے گا راستہ بن جائے گا۔ ہر مسئلے میں آدمی آج کل کہتا ہے مولانا یہ تو مشکل ہے، کیسے کریں؟ کہا جاتا ہے بدنگاہی سے بچو، کہتے ہیں مولانا یہ تو مشکل ہے۔ یہ فلاں عمل کر لو، کہتے ہیں یہ تو مشکل ہے۔ گناہوں کے کام بڑے آسان لگتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، مجھ تک پہنچے گا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی حکومت۔ ہے بھی یہی، قیامت کے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کون سی حکومت تھی میری تمہارے اوپر؟ میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، رائے دی تھی، تم نے مان لی۔ کون سا ڈنڈے اٹھائے پھرتا تھا میں تمہارے پیچھے کہ نہیں مانو گے تو ماروں گا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت بھی بتا دی، راہ گمراہی بھی بتا دی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، جیسے چاہو اختیار کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے جبر نہیں کیا، اختیار دے دیے۔ الا من اتبعک، مگر وہ جو تیری تابعداری کرے گا، من الغاوین، گمراہوں سے، جو گمراہوں سے تیری تابعداری کرے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کی، کہ جو نہیں مانیں گے، تیری مان کے چلتے 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 زندگی گزار لیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔
یہ نتیجہ ملے گا، شیطان کے تابع داروں کو نتیجہ ملے گا جہنم۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا